جو جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان، پہلے تو میں آپ کے سامنے قرآن سے دین پڑھوں گا کہ دین کیا ہے. جب یہ طے ہو جائے کہ دین کیا ہے پھر خود اندازہ ہو جائے گا کہ وارث دین کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لو جی پکا لگ گیا. ہوں انشاءاللہ کسی مومن کو بہانا نہیں ہے کہ میں داد نہیں دینی کیونکہ پکا لگ گیا. ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ بند تو نہیں ہوگا؟ تار ہلدی پتہ تو تار لا بیٹا. چل چل لو جی سرکار ہوں ذرا میرے رکھو، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ ذرا مل کے سارے حلالی والی شیعہ سنی بھائی بولیے یہ موضوع کیا ہے؟ دین اور تھوڑی آواز آئیے. دین اور وارث دین. چٹا جی دین اور وارث دین. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اسی علاقے کے ہیں نا؟ نہیں یہ بات چاچا جی. اچھا چل چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے اسپیشل بھائی ہیں، مالک ان کو سلامت رکھے. اچھا ایک مرتبہ مل کے بولی دین اور وارث دین. ہمارے ماشاء اللہ پیر ببو شاہ جی تشریف آ رہے ہیں، شاہ جی تشریف آ رہے ہیں، مالک ان کو سلامت رکھے. میں ان شاء اللہ صرف شاہ جی ترلا کرنا پڑتا جلدی آ کے تشریف رکھو تاکہ میں جلدی جلدی وہ نوکری پیش کرا. آج مجبوری ہے ان شاء اللہ. مولا پوائنٹر پر زندگی رکھی تو ان شاء اللہ پھر آئیں گے تو جتنا کہوں گے. آئندہ میں سلمان سے گزارش کروں گا کہ ٹائم کی سیٹنگ اس طرح کرے کہ پھر 1.5 گھنٹہ میں آ کے گفتگو کروں. ٹھیک ہے، اس مرتبہ ان کا وعدہ تھا کہ ہر حال میں 2 بجے پڑھائیں گے. میں 1:45 بجے پہنچ گیا تھا. لو جی اب باتیں ختم کریں. چاچا جی، انکل جی، انکل جی ذرا میرے میں کہہ دیں. انکل جی موضوع ہے بابا جی جانتے بابا جی موضوع ہے دین اور وارث دین. اب چونکہ میرے موضوع میں لفظ دین ہے اس لیے میں قرآن پڑھنے سے پہلے ہلکا سا بات قرآن پڑھنے سے پہلے میں جناب کی خدمت میں غالباً یہاں سے ہاتھ لگانے سے پرابلم ہے یا وہاں سے کیمرے سے یہ والا. اچھا چلے کیمرے پر چلے. میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ نہ ہی چھیڑے سے. ٹھیک ہے جناب. چل شاہ جی دین اور وارث دین چونکہ انکل جی موضوع ہے. کل آپ نے بڑی دعائیں دی تھی، مولا پوائنٹر پاک آپ کو سلامت رکھے. آج میں نے عاشق پور سے بھی ڈبل مجلس پڑھنی تھی اگر مجھے ٹائم پہ ممبر دیا جاتا تو. دین اور وارث دین، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک بڑا مشہور شعر ہے فارسی کا، اس میں لفظ دین کا استعمال ہے. ذرا سارے میرے ساتھ بولیے گا. وہ شعر ہے دین است شاہ است حسین بادشاہ است. اور آگے کیا ہے؟ دین است. مالک آپ کو سب کیا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ شاہ کا مطلب ہے دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ کا مطلب ہے دین کا شہنشاہ. یعنی خواجہ معین الدین چشتی میری کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے، وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. بسم اللہ بھائی جان، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہاں کا شاہ جی یہاں کا شہنشاہ بھی حسین ہے، وہاں کا شہنشاہ بھی حسین ہے. اور آگے کہا دین است حسین. بابا جی آسم بھائی دعا فرمائیے گا. انکل جی کیا کہا؟ انکل جی اگر میں ایسا ترجمہ کروں کہ جو میرے معصوم بچے بیٹھے ہیں نا ان کو بھی ترجمے کی سمجھ آ جائے ہے پتر، تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے ماسٹر صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھائی جان کائنات کو بتا رہے ہیں کہ بستر چوک کے سجے کبھی نہ نسو دین ہی حسین ہے. مالک آپ کو حضرت صاحب ہو رہے ہیں حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. دین ہی. میرے محترم سامعین چونکہ میرے مجمع میں الحمدللہ زیادہ بزرگ تشریف فرما ہیں اس لیے میں بار بار یہ تو نہیں کہوں گا اچھا بولو کیونکہ میرے بزرگ ہیں اور یہ گستاخی ہوتی ہے. بس ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی آواز میرے کان تک آئے تو یہی کافی ہے. اچھا چونکہ موضوع ہے خان صاحب دین. بابا جی دین ہے پہلا حصہ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میرے محترم سامعین مجھے بتائیں گے کہ پیغمبر اعظم کی 9 10 11 12 یا 13 جو بیویاں ہیں چاچا جی حضرت صاحب ان میں سے کتنی بیویاں ہیں جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا؟ ایک ہے جی. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے مجمع میں جی میرے مجمع سے اکثریت ایک کہہ رہی ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے 2 ہے جی. ٹھیک ہے باقی سارے تقریباً ایک کہہ رہے ہیں. جو ایک کہہ رہے ہیں وہ ان کو چونکہ اندازہ ہے نا آصف بھائی ان کو اندازہ ہے کہ ایک ہی ایسی بیوی ہیں جن کی اولاد آج تک سیدوں کے نام سے جاری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے پھر عام طور پہ ماسٹر صاحب لوگ کہتے ہیں ایک ہے کیونکہ جب سے حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے بیٹا بولے میرے ساتھ جب سے حضرت ابو طالب نے بھائی جان نکاح پڑھا ہے جناب خدیجہ پاک کا اور پیغمبر اعظم کا تب سے لے کے قیامت تک آخری پیدا ہونے والا سید اسی پاک بی بی کی نسل سے ہے. اور چاچا جی اس بی بی کی قدر میں اور میں کیا کہوں اس کی قدر کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ لیلۃ القدر کی ماں ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے.
یہ وہ پاک بیوی ہیں صدقے جاؤں جو لیلۃ القدر کی بھی ماں ہے. اور ان کے متعلق ایک ایسی بات جو میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ مجمع میں زیادہ بزرگ تشریف فرما ہیں اور وہ چونکہ دنیا داری گزار چکے ہیں، اب ان کے نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، دو طرح پوترا والے بندے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی میں پنجابی جیسے کڑما جوائیاں والے بندے بیٹھے ہو، تو پھر آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کے سامنے دوسری کی تعریف کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل بندہ انڈیا بارڈر پہ بغیر بندوق کے کھڑا ہو. بہت مشکل ہے جی. چاچا جی نے ہڈ بیتے انہیں بہت پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے ایک بیوی کے سامنے دوسری کی تعریف کرنا. حضرت صاحب بہت مشکل کام ہے. وحدہ لا شریک کی قسم پوری کائنات میں ایک حسین کا نانا ہے جو 11 بیویوں کے سینٹر میں بیٹھ کے کہتا تھا خدیجہ تجھ جیسی کہاں سے لا. مالک آپ کو سلامت. چاچا جی آپ بھی بولیے میرے ساتھ اونچا نعرہ حیدری. بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے. وحدہ لا شریک آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، چونکہ لنگر کے بعد مجلس ہے تو پھر ایک دو مومن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ممبر کی طرف دیکھیں تو بہتر ہے. پکی بات ہے چاچا جی، پکی بات ہے، کیونکہ ایک مومن آتا پھر سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں. چلے کہ بلند ترین صلوات پر دیجیے محمد والے. بھائی جان موضوع پسند ہے یا کوئی بات بدل لیں؟ آسم جی ہیں لو جی نے اس تو بہتر کہنا ہے. آسم بھائی دین جاری رکھیے یا آپ کی خاطر بالکل چینج کر لیں؟ جاری رکھیں. چلے مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی پھر ٹھیک ہے سرکار، اجازت ہوگی جناب بھائیوں کی. مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اس تو بہتر کہنا موضوع ہو سکتا ہے دین اور وارث سے. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو 13 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں بھائی جان جن کو اللہ نے صاحب اولاد کیا. ایک ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کے متعلق آپ کے بچے کو بتائیں. چاچا جی ماشاء صاحب ایک اور بھی بیوی ہیں جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا اور ان کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ. بیٹا کیا نام ہے؟ ماریہ قبطیہ. چاچا جی اس ہماری ماں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ جس سے نبی شادی کریں وہ امت کی ماں ہے، تو اس ہماری ماں کی شان کے لیے اس تو بعد میرے کو جملہ ہے کوئی نہیں کہ یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے دوپٹے سے محمد کی جوتی صاف کرتی تھی. اور جیسے ہمارے بھائیوں میں سے مجھے لسی پسند ہے، آپ کو پیپسی پسند ہے، چھوٹے بچے کو سپرائٹ پسند ہے، کسی کو سٹنگ پسند ہے، کسی کو دودھ پسند ہے، اسی طرح پیغمبر اعظم کو جو ڈرنک پسند تھا، جو پینا پسند تھا، اس کا نام ہے دودھ میں شہد ملا ہوا. یہ پیغمبر کو بڑا پسند تھا. سرکار جب ڈرنک فرماتے تھے نا کہ میں کوئی چیز میں بھی یار پیواں، جی میں پیپسی پینے ہیں، سپرائٹ رو پینے ہیں، اس طرح سرکار دودھ میں شہد ملا کے پیتے تھے. یہ سرکار کی پسند تھا. اور جب بھی سرکار کا جی چاہتا تھا کہ میں شہد والا دودھ پیوں، وہ حضرت ماریہ کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ نا لوگ کہتا ہے شیعہ ازواج مطہرات کا نام نہیں لیتے. ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نبی پاک کی ہر بیوی لائق احترام ہے. نبی پاک کا ہر حرم، آپ کو پتہ ہے بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. ایک بار اونچی آپ کو کیا کہتا ہے؟ آواز تھوڑا آیا. بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. اور عربی زبان میں حرم 4 دیواری کو بھی کہتے ہیں. اب اگر میں فکر کروں تو سارے بولیں آسم بھائی حرم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حرم میں رہے. اچھا نہیں آپ نے نیلے تولیے والے بھائی جان پتہ نہیں کیا وجہ ہے آپ نے بول رہے ہیں. نہیں دیکھ تو آپ بڑا سخت رہے ہیں پوری آنکھیں کھول کے، لیکن آپ بول نہیں رہے. کوشش کیجئے کہ ذرا ہوش میں بیٹھے میرے ساتھ بولیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو حضرت ماریہ ان کو اللہ نے، چاچا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں. ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا حضرت ابراہیم. عاشق برد بانیوں کی نام سی حضرت ابراہیم. اب میری تمہید مکمل ہو گئی، اب میں قصیدہ شروع کرتا ہوں. جی مالک آپ کو سلامت رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 سال کے ہیں چاچا جی، اور شادی 4 سال کے ہی حضرت حسین ہیں. اور پیغمبر مسجد نبی بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ جناب ابراہیم کو بٹھایا ہے، ایک زانو پہ مولا حسین کو بٹھایا ہے. اور کبھی پیغمبر حسین کو چومتے ہیں، کبھی پیغمبر ابراہیم کو چومتے ہیں. فناظر جبریل علیہ السلام، اتنی میں جناب جبریل نازل ہوئے اور آپ کہتے ہیں اللہ کا نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، ہمارے ساتھ سودا کر لے، ہمارے ساتھ تجارت کر لے، ہمارے ساتھ کاروبار کر لے. ماسٹر صاحب فرمایا جبریل کیسا کاروبار کا؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک ہمیں واپس کر دے، ایک اپنے پاس رکھ لے، مرضی تیری ہے. ایک بیٹے کو قبر میں سلانا پڑے گا، مرضی تیری ہے. حسین کو رکھ لے یا ابراہیم کو رکھ لے، حسین کو رکھ لے یا ابراہیم کو رکھ لے. پیغمبر نے یوں جبریل کو دیکھا اور مسکرا کہتا ہے جا پھر اللہ سے کہتے ہیں محمد کہہ رہا ہے ابراہیم لے جا حسین لے جا.
मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये मेरा मौला वो हुसैन है जिसके मुतालिक हमें कहा जाता है, चूँकि मुझे बताया गया कि यहाँ एक ही घर मोमिनीन का है, और हमें ये कहा जाता है, मेरा दिल करता है मैं दो जुमले ऐसे आखा जो आसम भाई आखना मैं गया तो मैंने भी फायदा होया है। क्यों आसम भाई, दो जुमले ऐसे होना। तो हमें ये ताना दिया जाता है और बल्कि दर्स दिया जाता है की प्या महिलसा च। अच्छा तो क्या करें, पढ़ के बख्शो भाईजान। ये हमें सच के जमा, ये हमें कहा जाता है कि हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शे। मेरा जी चाहता है मैं फिक्र ऐसा करूं कि जितने सुरीले लोग बैठे हैं उनकी कलेजे की दुआ मिंबर तक आए, मौलवी साहब तू कहता है हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शे। मुंडा सोच लांदा पर तुसा मेरे को लिखना बाबू शाह जी जुमला बड़ा खलगा बाबा जी मैं कहता हूं मौलवी इरफानुल्लाह जी, मैं कहता हूं मौलवी शर्म कर, पढ़ के उसे बख्शा जाता है जो मौत के बाद आप ना पढ़ सके। हाय हाय मालिक ज़माना आपके हाथों में सदके जामा। हाय दरी वो क्या कहने। चाचा जी मौला पैंतर पाक आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। मास्टर साहब मौत के बाद जो खुद ना पढ़ सकता हो बाबा जी, उसे कहा जाता है कि भाई जी कुरान पढ़ के बख्शो। और अगला जुमला कहूँगा, मुझे उम्मीद कामिल है कि इंशाअल्लाह तो होगा कि तमाम मोमिनीन अपने नौकर का साथ देंगे। और मौलवी साहब तो कहता है कुरान पढ़ के बख्शो बख्शो। खुदा के बंदे, बख्शिश का मतलब जन्नत है, जन्नत का मालिक तो हुसैन है। मालिक आपको सलामत रखे। भाईजान हमें कहा जाता है, आसम भाई आपके लिए कह रहा हूं, हमें कहा जाता है कि की प्या महिलसा च, इमाम ने तुम्हें दिया क्या है। और खुदा के बंदे ये थोड़ा कुछ दिया है। ये इमाम भाईजान बड़ा जुमला खा लगा, और ये जुमला सियासी ना समझिएगा, ये मजहबी जुमला है, इसे ख्याल कीजिएगा। ये थोड़ा फायदा है मजलिस हुसैन का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे कि साडा पुत्र आया सी ते इस गल ते मुल पा गया, एडी वड्डी गल कर लगा। ये थोड़ा फायदा है मजलिस हुसैन का कि वो सवाल जिससे तेरे 80-80 साल के मुफ्ती कांपते हैं, वो मेरा मातमी रक्षा चलाने वाला यूं जवाब देता है। मसलन तेरे मुफ्ती से पूछा जाए ना कि फलां जंग में फलां फलां था, हक पे कौन है, तो तेरा मुफ्ती पता क्या कहता है, वो तो मैं तो हम तो हाँ तो ये तो मगर तो लेकिन तो लेकिन हाँ तो वह है तो यही सब लेकिन मैं तो ये है तेरा मुफ्ती जो तू मैं पे आ जाता है। मेरी किसी रिक्शा चलाने वाले मातमी का रिक्शा रोक के चाबी निकाल के पूछ उन जंगों में हक पे कौन था, वो आंदा चाबी फड़ा, इन्हीं को पूछने निकाले हुब्बे अली रहमतुल्लाह हुब्बे अली रहमतुल्लाह। भाईजान आप बहुत सुनते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मालिक आपको सलामत रखे। ये थोड़ा फायदा है। अच्छा ये था दीनी फायदा। अब जरा देखिए दुनियावी फायदा क्या है मजलिस हुसैन का। अजीजों अंकल जी मजलिस हुसैन का दुनियावी फायदा देखिए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ देंगे। आज से चंद साल पहले आपको याद है कितना खतरनाक माहौल था पाकिस्तान में। पुलिस पे खुदकुश हमले, हॉस्पिटल पे हमले, फौजियों पे हमले, शिया मातम पर हमला, सुन्नी तरावी पे हमला, कोई बंदा बचा सी, हर तरफ खुदकुश हमला। चंद साल पहले की बात है। अच्छा मैनू भी नहीं पता लग रहा क्योंकि ये गल्लां किताबां च ना लिखियां, ये तो साडे मुल्क च हो रहा है। और भाई मुझे तो वो पता चलेगा ना मस्कीन को जो किताब में लिखा है। भाईजान असीं तो तालिब इल्म, असां ते किताब पढ़ के इत्थे आ गल सुनानी है, तुहाडे को दुआ लैनी है। अब देखिए पाकिस्तान में जो भाईजान नाज़िम मेंबर साहब, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था वो गल किताब च ना मिलनी, वो तो साडे अक्खां सामने में। अल्लाह जंगन नसीब करे, पीपल पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक साहब, फौत हो गए आपको पता है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने ये बयान दिया था, ता मेरियां अखां खुलियां सन। केड़ा बाबा जी उन्हें आख्या, भाई आसम जी खान साहब उन्हें आख्या कि हमने पता चला लिया है इरफान जी कि किस तरह खुद कुछ बम्बार को तैयार किया जाता है। वो इंज मीडिया मैक लैके इंज कन चुके, उन्हें आखा सानू भी दसो। उन्होंने कहा भाईजान ये ना कोई 15-16 साल का बच्चा लेते हैं, उसे लेके जाते हैं वजीरिस्तान, चाचा जी मेहरबानी, और वजीरिस्तान में चाचा जी इन्होंने बनाई हुई है एक नकली जन्नत।
اب آپ کو پتا ہے جنت نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے نا یار. ہوں ایک گھوڑا سی امام حسین دا کربلا چ اسی وہ نقل بنانے ہیں نا, تو اگر کوئی اصل ہوئے نا تو نقل بن سکتی ہے نہیں. یہ مطلب ان کے ذہن میں اصل تو تھی نا کہ جنت میں شراب بھی ہے, دودھ بھی ہے, شہد بھی ہے, حوریں بھی ہیں. یہ مطلب ہے جی انہوں نے جنت بنائی ہے تو وہاں شراب بھی رکھی ہوگی, ہائے ہائے ہائے, وہاں ٹوٹی پجی حوریں بھی رکھی ہوں گے نا, پھر جنت بنے گی نا بھائی جان. پھر وہ چاچا جی پتر آواز نہ ہے بیٹا, پھر وہ وہاں بچے کو لے جا کے نا آسم جی کہتے ہیں پتر اتنے جا کے شیعہ دے ماتم چ ٹھا کر یا سنیاں دی تراوی چ ٹھا کر تے ایتھے آئیں گا چاچا جی ایتھے جنت چ. وہ انکل جی وہ بچہ گمراہ ہو جاتا ہے. حضرات یہ فائدہ ہے کالے کپڑے پہن کے مجلس میں آنے کا, اور جسے تو کہتا ہے پٹا کٹی کرنے کا, یہ فائدہ ہے. جتنے بھی تیرے ملک میں خود کچھ بمبار پھٹے ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ جب ملا تھا تو ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا. اور سرکار یہ وجہ صرف منبر حسین کی ہے, قرآن کی عظمت کی قسم یہ وجہ صرف مجلس حسین کی ہے. بھائی جان میں چاچا جی گل کر لوں گا, چاچا جی گل کر لوں گا, جس کے دل میں علی رہتا ہے اس کی آواز منبر تک آ جائے گی. رب کعبہ کی قسم میں چیلنج کر رہا ہوں, یہاں سے کوئی ایک 10-12 سال کا بچہ لے جا جس کی ماں اسے مجلس حسین میں لاتی ہو, 10-12 سال کے بچے کو وہاں لے جا اور اپنے آسم جی 80 سال کے پیر مکوشہ جی 80 سال کے مفتی سے کہیے, سید 80 سال کے مفتی سے کہیے ناظم صاحب کہ جا خان صاحب جاؤ اس میرے بچے کو گمراہ کر. پائتن پاک کی قسم جیسے ہی بڑی داڑھی والا مولوی کہے گا نا اے بچیا اے پترا جنتی, وہاں جا کے پھٹے گا تو تو یہاں آئے گا. چھوٹا سا بچہ مجلس کی وجہ سے جوتا اٹھا کے ملا کے منہ پہ مار کے, بکواس بند کر, اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ صدقے جانا حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اگر جنت یہاں ہے تو حسین, چونکہ بابا جی ہمارا بچہ بھی جانتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں جگیر حسین کا نام ہے. خدا کی عظمت کی قسم یہ حسد ہی تو تھا ناظم صاحب. یہ جو عزاداری ہے, یہ جو کالے کپڑے ہیں, یہ جو ماتمداری ہے, یہ جو زنجیر زنی ہے, یہ حسد کی بنیاد ہے. او یار اسی پاگل اسی اپنے اپنے چھریاں مارنے ہیں پیٹنے کیوں کرنے ہیں ان پہ؟ حسد ہوا ہے. مثال دیا تو حرام زادہ تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. دیکھیے ذرا توجہ رکھیے گا حسد کیسا ہے. اور تسی آپ کہو گے یار اون دا مول پا دیتا ہی. بابا جی حسد کیا تھا؟ سفیر روم, میرا پتر میرے لئے سفیر روم ساتھ بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے یزید یہ جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں جنگ جیتا ہوں لڑا ہوں, یہ وہی حسین ہے جو محمد کے یہاں بیٹھتا تھا. اس نے کہا یہی ہے. کہ یہ وہی حسین ہے جس کے چاچا جی مہربانی جس کے متعلق ملتا ہے یہ کائنات کا بڑا سخی تھا. انہوں نے کہا بالکل وہی ہے. کہ یہی حسین جس کے دروازے پہ فرشتے مانگنے کے لیے آتے ہیں. کہاں؟ وہ کہتا ہے کمینے جب تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ حسین کی عزت اور حرمت یہ ہے پھر لڑا کیوں ہے؟ ناظم منبر سے لے کے آخری بات تک اگر سارے بولے تو میں جملہ کہوں تو یہ پائی جان یہ کتا کہتا ہے لڑا اس لیے ہوں حد ہو گئی, میں تخت پہ بیٹھ کے بھی لونڈی کا بیٹا ہوں, وہ مٹی پہ بیٹھ کے بھی زہرا کا بیٹا ہے. مولا پاک دربار آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے چینج کیا خان صاحب کے لیے مل کے اونچا نعرہ حیدری. رب کعبہ قسم یہ حسد ہے چاچا جی. یہ حسد میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں. یہ سیدوں کے بغض میں, سیدوں کے بغض میں کہا گیا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. حسد ہے, یہ حسد ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ سارے بھائیوں کے پاس ہاتھ ہے, موجود ہے. ایک بار ذرا اپنے پتر دے آنکھیں نہیں کرو والا اے دیکھو, یہ مطلب ہے سجا ہاتھ سارے کو ہے جدنا اسی روٹی بھی کھانے ہیں تو کوئی شاید لکھنی پہ لکھ بھی لینے ہیں. تو جو کوئی ماڑا موٹا میرے گھر بندہ 2-3 جماعتاں پڑھا تو اس گن بھی لینا, کوئی حساب سو بھی کر لینا ہے 20 تے 5 25 تے 5 تے 5 آخری دینا. ہوں ذرا اپنا سجے ہاتھ کا استعمال کرا جے, دھیان رکھا جے. ایک میری گل کٹ کے سننی جے حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے. ہاں جی کرو جی مولوی صاحب. حضرات میرے بعد پڑھنے والے بھائی آ گئے ہیں نا, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. چل بسم اللہ جناب. مولا پائندر باغ آپ کو سلامت رکھے, حسینی چہرہ سلامت رہے, یہ نمازی چہرہ سلامت رہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ذاکر جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو. میرے لئے رکھا جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہوں ذرا دھیان رکھا جاتا جی. حضرات میرا پتر آواز نہ آئے, پتر جو مرضی کرو آواز نہ آئے بس. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ناظم ممبر صاحب گل وڈی کر لگا. نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں. شیعہ سنی وہابی سب نے لکھا اوکے.
پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تھا 40 سال کی عمر میں. پاجی کنا فرق رہ گیا؟ اللہ تو سلامت رکھے. پنجی دے وچ کنے پائی تے 40 بندا ہے جی؟ چاچا جی آواز تھوڑی آئی ہے کنے جی؟ میرے چھوٹے بچے بھی 15 بندے پتر ٹھیک ہے پتر میرے پترو ریکارڈ بھی کرو تو گل بھی سنو. پتر 5 سال نبی بے اولاد رہے. کنے پتر؟ تاں واسے حرامیاں سن کہ تو ابتر ہے کہ اللہ پھر تو آکھیا انا اعطینا کل کوثر ہے. اے میرے حبیب دشمن تیرا دشمن نسل کٹا ہے, ابتر تیرا دشمن ہے, تو نہیں, تیری تے نسل قیامت تک رہنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تے کنے سارے بے اولاد؟ اللہ تو سلامت رکھے. ہوں ذرا ایک مہربانی کرو ذرا مینوں صاف کراؤ 15 دے وچوں 5 کڈیے تے کنے بچتے؟ مہربانی 10 بچ گئے. 10 میں سے بھائی جان 1 سال بچا, وہ جس وجہ سے شیعہ سنی خطبے میں کہتے ہیں ابی القاسم محمد. اور آپ درود پڑھتے ہیں نا خطبے, وہ دا مطلب ہے سلام ہوئے قاسم دے پیو تے. یہ قاسم حضرت پاک ختیجہ کے پہلے بیٹے ہیں, یعنی سب سے پہلے جو اللہ نے رسول پاک کو پتر دیا نا ان کا نام تھا قاسم, فوت ہو گئے تھے. اس پاک قاسم کی وجہ سے تیرے میرے نبی کو کہا جاتا ہے اور تہاڈی خیر ہوئے کڈا سونا مجمع ہے ابو القاسم. اچھا دساں جو پا جی 1 سال گیا جناب قاسم دا, باقی کنے بچے جی؟ تہاڈی خیر ہوئے. ہوں دھیان رکھا جی, ہوں دھیان رکھا جی. شیعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیمرہ لگا ہے. شیعہ آسم جی, بابا پیر ببو شاہ جی, شیعہ سنی وہابی سب نے لکھا کہ اے دیکھا جی نو نا اعلان نبوت سے, میرا سجاد دیکھا جی, اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے فلاں کی شادی فلاں سے کر دی, اپنی فلاں تھی کی شادی فلاں سے کی, فلاں تھی کی شادی فلاں سے کی. باقی کی بچیا ہے؟ اے مولوی سر تے قرآن رکھ کے دس یہ کتھوں دی عقل مندی ہے؟ 4 سال میں 4 بیٹیاں پیدا بھی ہوں, جوان بھی ہوں, شادیاں بھی ہو جائیں. مولوی صاحب آپ دو کی تری حیدری بھائی جان مہربانی, مولا پائنتر پاک تو سلامت جی ماشاء اللہ, مہربانی ماشاء اللہ, مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھے. یہ میں تھوڑے بالکل موٹا موٹا گن کے دسیا ہے, جے کدھر رد ہوئے تو مندر صاحب میری تون وڑ دیا جی. یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہیں اور شیعہ سنی وہابی سب نے لکھی ہیں. بھائی جان ہاتھ ہاتھ کے جاواں چاچا جی ماشاء صاحب, پائنتن پاک کی قسم زہرا ایک ہی تھی, بطول ایک تھی. اچھا ہوں دسو تیاں جو 4 ہو اور باپ پہ واجب نہیں ہے کہ انصاف کرے؟ اگر چھوٹی عید ہے, گرمیوں کا موسم ہے, 4 بیٹیاں ہیں, کپڑے خریدنے ہیں, تو باپ پر واجب ہے سنت محمدی کے مطابق وہ جب جائے دکان ایک ہو, تھان ایک ہو, قیمت ایک ہو, رنگ ایک ہو, نسل ایک ہو, برانڈ ایک ہو. اکو دے 4 سوٹ لے آئے اور کتنے ٹر گئے ہو کیا لے ہو, اور کیسا یہ کیسا انصاف ہے؟ بیٹیاں 4 ہوں, ایک کا شوہر کل ایمان, باقی تینوں بے ایمان. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی ابھی لاس ہے, کوئی اتبا ہے, کوئی اتبا ہے. حیدری بھائی مالک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مہربانی. مولا پائنتر پاک سلامت رکھے. میں 5 منٹ اور پڑھا, اس تو بات تو نہیں تنگ کرو گے پھر نہیں پتہ کیا 4 جگہ پر جانا پہنچنا ہے. میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ میں 3:45 آ گیا تھا. عاصم جی میں یہاں 1:45 آ گیا تھا, 1:45 بجے آ گیا تھا. میں نے یہیں آ کے سامنے والے گھر میں عرفان بھائی کے پاس نماز پڑھی ہے. میں کہا عرفان بھائی 2 تو 3 ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਕਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋ ਰਹੀ. اچھا یہ جو مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ایک کام خراب تو نہیں ہوگا, سونا ہوئے گا. اصل کے جا مالک آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے اچھا شاہ جی مجھے یہ پوچھو, ہاں مولوی دس کہ جڑے ساڈے مسلمان بھرا آندے نے 4 ਧੀਆਂ یہ کی وجہ ہے. غازی شہن شاہ دی قسمیں ساڈے نزدیک اصل وجہ ہے کہ بی بی ختیجہ دی بہن دیاں ਧੀਆਂ سن. تے اصل وجہ یہ ہے محمد جیسا سید عادل ہی ایسا ہے, اس نے پالی ہی ایسے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اپنی ہے یا بیوانی ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. سوالا کنارہ حیدری. میں بسم اللہ کرا. مولا پائنتر پاک آپ جی چاچا جی. ہائے ہائے چاچا جی مہربانی. چاچا جی مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھے.
ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਜਮਾ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਮਜਮਾ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ। साल बाद मेहनत है चाचा जी, साल बाद मेहनत है। बिस्मिल्लाह करा मौला पाइंदर पाक आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए। ये साल की मेहनत बानिया दी ते ये मजमा तो 1.5 घंटा पढ़ने वाला सी, लेकिन ज्यादती कितनी मेरे नाल है, तुहाडे नाल नहीं हुई, मेरे नाल समझो ज्यादती हुई है। मौला तुहानू सलामत रखे। लो जी भाई जी, चाचा जी खुश हो? चाचा जी मौला पाइंदर पाक तुहानू सलामत रखे। मैं पहना हसद था, हसद था। गाजी शहनशाह की कसम बतूल एक है, जन्नत की मलका एक है। चाचा जी ने पंजाबी च गल करी तो गल तो आ नहीं कि जो चार जो भैन हो, चार भैन हो तो सब तो निक्की जो जन्नत की मलका होए तो वड्डियां त्रै आपां नूं की होना चाहिए? हाय हाय हाय, बड़ी तो फिर 3 आपा है ना। हाँ, तो उनकी शान तुमसे भी बुलंद हो और साबित करो किसी के आने के इस्तकबाल पे पैगंबर उठा हो सिवाय ज़हरा के। सदके जावा। और हमें ये भी कहा जाता है सामीन मोहतरम, हमें ये भी कहा जाता है कि तुम कहते हो कि मुबाहले में क्यों नहीं गई थी, तो वो तो फौत हो गई थी। वो तो फौत, तो कोई बात नहीं भाई, अगर वो फौत हो चुकी थी दामाद तो मौजूद थे भाई। अगर अली गए हैं तो कोई और, अच्छा एक और मसला हल करूं आपको। अगर आप तैयार हैं तो एक मसला हल करें। और एक मौलवी साहब कह रहे थे अली पर सदका हलाल ही होना था। जरा बर्दाश्त कर रहा है जी, बर्दाश्त कर रहा है जी। अच्छा तो फिर हराम क्यों है? वो हराम ता होया अली दी शादी जो नबी अल हो गई सी। हाय हाय, जिन्ना वाह वाह की मेरी वाह है। वो कहते हैं मौला अली की शादी हो गई थी ना पैगंबर की तरफ, तां वास्ते फिर भाईजान अली पर भी सदका हराम। हुण सोना बोला जे मौलवी साहब, जिन्ना नसेगा उन्ना फसेगा। जिसके हाँ मोहम्मद की एक बेटी हो अगर उस पर सदका हराम है। हाय 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 दरी। और गाजी शहनशाह की कसम, जैसा सदका मोहम्मद पे हराम है वैसा अली पे हराम है, जैसा दरूद मोहम्मद पे है वैसा अली पे है। और इसी मोहम्मद की कसम, जैसा पाक मोहम्मद है वैसा पाक अली है। इसीलिए अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब मस्जिद में सारे दरवाजे बंद कर दे, सिर्फ 2 खुलेंगे, या नबी का खुलेगा या अली का खुलेगा। भाई जनाब सैयद आपको सलामत रखे, पाक बीबी तुहानू वास्ते रखे। भाईजान बार बार कह रहे हैं, नाज़िम साहब बार बार आख रहे हैं कि मजमा इस काबिल सी कि 1.5-2 घंटे में ड्यूटी देंदा। मौला पाइंतर पाक तुहानू सलामत रखे। मेरे बाद चाचा जी मंजूर हो गई। चाचा जी जो मेरे वड्डे राजी हो गए ने तो फिर मैं भी राजी हो गया जी, मेहरबानी। चाचा जी कहते हैं पुत्र तेरी इन्नी भी कबूल हो गई जी, ये बड़ी गल है जी। अगर मोमन बैठे बुजुर्ग इंजा आखन तो बड़ी गल है। हुण मैं दोस्त एक आ शारी बैठे ने, एक पीर बब्बू शारी, दूं सईदां दा मैनूं पता है। और भी जेडे मेरे मुर्शद बैठे हो, जेडे आले ज़हरा हो बिस्मिल्लाह कहना शाह जी बैठे ने, और भी जेडे इमाम हुसैन दी पाक औलाद बैठे हो, वो मैनू एक इजाज़त दिओ कि मैं एक जुमला मसाहब दा आखला। शाह जी जेडे सैयद बैठे हो, बाबा जी ये जेडे सैयद बैठे हो इन्हां को इजाज़त लईए तां वास्ते कि जेडे मेरे वर्गे सईदां दे नौकर ने वो ज़रा हाय करके ते पुरसा दिओ सईदां नूं ते मैं तुहानूं करां सलाम। एक बार दसो ज़हन दसो तैयार हो सारे? 2 जुमले पढ़ लीए, ये ज़्यादा लम्मा नहीं आसम जी, सिर्फ एक फिक्रा तो तुहाडा सुनिया फिक्रा। तो तुहानूं पता है फज़ैल तो ऐसा है कि असीं क़यामत तक पढ़ते रही तो नहीं मुक सकता। तो मसैब दियाँ वही चंद दुखी कहानियां ने, वही असां बार बार तुहानूं सुनानियां ने। मैं 2000 गालिबन 3 या 7 में जामिअतुल मुनज़र लाहौर इम्तिहान देने गया तो वहाँ एक इंडिया के आलिम दीन पढ़ रहे थे खमसा अय्याम फ़ातिमिया का। उस वक्त जमात सानी चल रहा था। हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद क़ल्ब सादिक आलल्लाहु दरजात ही हिंदुस्तान के बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे, बहुत बड़े। ये सैयद बहुत बड़ा आलिम दीन थे, फौत हो गए 2-3 साल पहले फौत हुए। तो मैं ऐसे तालिबन जैसे बच्चे बैठे, मैं बैठा हुआ था सामने, तो मेरी आदत थी कि मैं जाकिर को आलिम दीन को करीब से सुनता था, एंड बैक आराम करीब से, साथ साथ बोलते भी थे साथ साथ सुनते थे ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। उत्थे बवांगा तो मैं कोई गल रही है इतने बवी ताकि जरा गल ध्यान ना सुना। वाहदा शरीक की कसम मैनू अज तक याद है, शाह राय फरमाया इंडिया के आलिम दीन सैयद ने फरमाया, उन्होंने क्या आपको पता है कि हम वही मसाइल पढ़ते हैं हर साल, वही लफ्ज़ होते हैं, फिर आप रोते हैं,
आंसू नए हैं, लफ्ज़ वही हैं। कभी आपने सोचा कि वजह क्या है? अगो मजमा चुप। पाइतन दी कस्में शाह साहब सैयदजादे इमाम हुसैन दी नस्ल दे सैयद ने आख्या वजह यह है ये किसी बीबी की आमद होती है। सदके जा मौला पाइतन पाक भाई तुहानू सलामत है। मैं मेरी नमाज पूरी हो गई, थोड़े मुँह चो हाय निकली है, मेरी नमाज पूरी हो गई। गाजी शहन शाह दी कस्में सैयद लफ्ज़ ने वो आंदे ने किसी बीबी की आमद होती है जिस वजह से। अच्छा एक होर गल है वो मैं सईदां दे सामने मैक दे उत्ते मुँह रख के ते कैमरे के सामने कर लगा। हो सकता है मेरी गल पाकिस्तान च वायरल होई है तो लोग आखने मुझ तो भाई है क्यों आख्या है। जे मैं साबित ना करा आसम जी मेरे 100 टोटे करा जे। अज जो असीं तुहानूं आने ना कि मते बीबियां च मेरी सैन बैठी होवे आने ना ये तुहाडे डर तो आने असीं तुहाडे डर तो आने ओ कैमरा लगा तो लाइव जा रहा है। नाज़ मैंबर साहब ने इन्होंने आखो हुणे कुरान लैके मैंबर ते आउण ते मैं इंज कुरान तुहानूं खोल के वावां। जब मजलिस होती थी ना इमाम सज्जा तुहानूं मैं अज असल गल दस्सन लगा ये असीं तुहाडे डर तो आने कि उत्थे बीबी बहिंदी है ये तुहाडे डर तो आने आ तैनूं असल गल दस्सां। जोहरी शाह सदका जिन्हें जेडे समझ रो पैने पहलो मैं बिस्मिल्लाह करा। शाह जी तुसीं सैयद जो होए बाबा जी तुहां तो रोना ही है ना बाबा जी। मैं गल खोल लगा जी मैं सईदों को तां माफ़ी मंगी इजाजत मंगी शाह जी मैं गल खोल लगा जी। शहाबुद्दीन जोहरी ये बड़ा वड्डा शिया है ते जो सैयद उजड़ के वापस आए ना ये अज मैं पहली बार तुहाडे सामने मसाइल पढ़ लगा आसम जी जो उजड़ के सैयद आए ने तो वाहवा दिन बाद आया मौला सजा को आ कहता मौला मैं कुछ आखना है। मौला मैं दस जोहरी तू साडा मनने वाला की गल है इधर मेरे देखा जी आंदा है मौला मेरा पुत्र जवान हो गया मैंने रखी है उसकी शादी तो मेरा दिल करता थोड़ा पाक कदम मेरे वेड़े च लगे। गल ही मैं करनी है हाँ तो गल ही करनी हाय तुसा करनी है एंड कर कहना इमाम मुँह फेर के आंदे जोहरी माफ़ करना जब से अकबर को बर्छी लगी है। मैं थोड़ी हाय तो सदके जावा बिस्मिल्लाह करा जेडे हाय काकर हो गए जब से अकबर को बर्छी लगी बिस्मिल्लाह करा। हमने सदके जावा हमने शादियों पे जाना छोड़ हाय सदके जावा छोड़ आंदा बादशाह जी तुसी हुज्जत खुदा हो उलिल अमर हो बादशाह जी अपने वक्त दे मुहम्मद हो तुहाडे मुँह तो जो निकलदा वो अल्लाह दा कलाम है। मैं राजी कोई गल नहीं ये जिमें सौण वाले चाचा जी बैठे ना उतों तक गया जोहरी तो मेरे मौला आख्या जोहरी जी पाक सैयद फरमाया तेनों पता ना साडा खानदान होवे जितों कभी कोई खाली नहीं गया तो चाहना की है बादशाह जी बस यही चाहना थोड़ी पाक जुत्ती मेरे वेड़े च लग जाए तो मेरे भाग जाग पैणगे। सरकार मैं फिर मैं तुझे पुत्र मेरे को वेखा जे मैं तुझे आने का तरीका बताता हूँ तू एक काम सदके जावा अल्लाह तुहाडी अखां ते रहम फरमाए तू एक काम कर मैं सजाद चल के आवांगा। आंदा कहना इरफान जी अल्लाह तेरी सफ़े दा कबूल मैं आ वै सैयद बह के रोंदे नहीं पे ये तेनों मुबारक ही आले ज़हरा बह के तेरी सफ़े सफ ते रोंदी आ भी ते यही सब तो वड्डी कबूली दी अलामत ही अल्लाह सलमान दी रिज़्क च इज़ाफा करे ए मैं झोली चुक लगा। इमाम फरमाया तरीका दसना था मौला दसो। इमाम फरमाया तू अपने घर में ना सेरा बांधने से पहले मेरे बाबा की मजलिस करवा ते जाकिर से कहना सिर्फ इतना बताए यतीमा मिन्नतें कैसे करती रही। मैं बिस्मिल्लाह करा मौला अपने इधर बात थोड़ी हाय कबूल फरमाए सिर्फ इतना बताया कि सकीना कैसे कहती रही ना मार मेरा 3 दिन का बिस्मिल्लाह करा मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा है सदके जावा जी। हुण जरा मेरे लिए देखा जी मौला पांच दिन बाद थोड़ा मातम ते हाय कबूल करे। मैं तुहानूं आख्या शाह जी मैं वड्डा मसला हल कर लगा सईदा पाकां दी इजाजत नाल उन्हां कोल माफ़ी मंग के वो वड्डा मसला हल कर लगा। अच्छा ये जो आख्या ना आंदा मौला गल ही कोई नहीं मौला तुहाडा हुक्म होवे मौला मेरे पुत्रां दे करोड़ां सेहरे तुहाडे प्यो दी मजलिस तो कुर्बान करा मैं पहलों मजलिस करवावांगा। ए वेख्या जी ए जिवें है ना खुली डुली वेली है इंज ही मेरे पीर गरीब नहीं सन कायनात दा सब तो लैन लाट खानदान ही सईदां दा ये गरीब ते उम्मत ने बनाया ना वड्डी सारी वेली है मौला सजाद दी जो उजड़ के आए ने तां भी वड्डी सारी वेली सी ते दुनिया दा हर मंगत उत्थे मंगन आउंदा सी। ओ जिवें गेट ना वड्डा इंज चलिया इंज तुरिया जोरी ते जिवें ऐ मेरियां भैणां बैठियां ना इत्थों कमरे चों निकले ने मौला बाकर आसम जी शाह जी ते बाबा जी सैयद का सन तकरीबन 5-6 साल है तो रज के सोना सैयद पुत्र एन चोटियां हवा चुड़ते हैं पियाँ। शाह जी मैं गल करनी है थोड़ी चीखा निकल जानिया ने बाबा जी इंज दौड़ देना सरकारी मौला बाकर ने जोहरी चचा ओ उत्थे खलो के ना आंदा जी करा सैयदजादा किवें तशरीफ कहा जोहरी चचा आपने मेरे दादे की मजलिस रखी है। हाँ हाँ इत्थे थोड़ी हाय निकल गई फरमाया मेरी दादी ज़ैनब सलाम कहती है
اور میں بسم اللہ کر رہا ہوں آپ کی آئے قبول کریں. اے قبولیت کی علامت ہے, اے قبولیت کی علامت ہے. پاویں ٹائم تو کوئی نہیں لگے, میں تمہیں چھڈ کے جان دا دل نہیں پہ کرتا. میرا دل کردا ہے کہ منٹ اور پڑھا تاکہ تہاڈی ہائے نکلے. اللہ تہاڈے اتھروں دے صدقے جے میرے جیسے کمینے گناہگار نوں بھی بخش دے گا, کیونکہ امام دا فرمان ہے نا, جو روئے یا رلائے. یہ دا مطلب ہے کسے سید دی ہائے نکلے, کسے مومن دی ہائے نکلے, او دی ہائے دے صدقے اللہ میرے جیسے کمینے گناہگار نوں بھی بخش دے گا. اس لالچ چ کھلوتا وا کہ تہاڈی ہائے نہ اللہ مینوں بھی بخش دے گا. ایک کوئی منٹ اور پڑھ لگا. زہری چچا میری دادی سن تسی روئے ہو نا, انہیں چیخ ماری تے چیخ مار کے آندا ہے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی کہ نوکروں کو سلام کہہ رہی ہے. اگلی گل بڑی اوکھی جی, قرآن پاک کی قسم اوکھی گل جی. اگلی گل تے بی بی پاک فرمایا زہری چچا, شاہ جی معاف کرا جی بابا جی, سید معاف کرا جی شاہ جی, زہری چچا بابا جی, زہری چچا میری دادی کہہ رہی ہے آپ نے مجلس رکھی ہے. جی مولا. فرمایا بسم اللہ کرنا انکل جی. فرمایا میری دادی ای تو میرے لوگ جی, مولا دے مہمان نے, وہ بھی میرے لوگ جی, مجلس خراب نہیں, تو دھیان رکھا جی. فرمایا میری دادی زینب سلام کے بعد کہتی ہے مطمئن ہو کے جا, اکیلا سجاد نہیں میں شام کی سنگت لے کے آؤں گی. بسم اللہ کرا مولا تو ادھر پاک تہاڈی عشق دی نماز قبول فرمائے. اوے ایڈا سوہنا مجمع, بسم اللہ کرا ایڈا مولا دا مکانی مجمع. ہن وہ گل کر کے پھر میں تہاڈے مسائل دی گل سننا, وہ گل کراں جی تہاڈے سے. میں پہنا اسی ذاکر ایتھے کھلو کے کی آنے شاہ جی, اسی آنے کدھرے میریاں ماواں بھੈਣਾਂ چ ساڈی سین بیٹھی ہوئی, ہن دھیان رکھا جی. وہ زہری آندا ہے مجلس شروع ہوئی نا, آندا ہے میں بادشاہ نوں ایتھے پایا. اے ممبر اے دیکھو, میں تانوں اشارہ کر کے دسنا پیا, اے ممبر پا کے اے دیکھو مسل لائی دے بادشاہ بیٹھے نے. آندا تھوڑی دیر تو بعد مصائب شروع ہویا نا, جدوں اگے مومن بیٹھے نے تے پٹا کٹی آواز آئی ہے نا. آندا میں دھیان کیتا تے بادشاہ روندے ہیں پہ بیٹھ کے, تے بادشاہ اتنے کوئی نہیں. آندا جتھے میں بایا پیراں نوں اتنے ہے ہی کوئی نہیں. آندا میں رویا بھی تے پریشان بھی ہوا کہ میرا پیر کتنے گیا ہے. وہی اپنے وقت دے حسین نے, وہی اپنے وقت دا علی ہے, وہی اپنے وقت دا مصطفیٰ. میرا پتر بھائی ذرا پتر ایک منٹ بھائی, میرے بیٹا ایک منٹ پتر بھائی ہو, میں جملہ حالا پتر جے جانا تو پتر چلے جاؤ. آندا میں پریشان ہویا چاچا جی, میں گل کرنا پیا تے میں سیداں دا وہ نوکر ہاں جڑا کتاب پڑھ کے بولنا سونی ہائے کرے جے. آندا میں ویکھیا جتھے پیراں نوں بایا پیر اتنے کوئی نہیں. آندا میں اٹھیا تے میں لبدا گیا. ہن میں اپنے اے میرے پیر بیٹھے نے, میں معافی منگن لگا. آندا میں ویکھیا تے مولا سجاد اتھے جتھے مومنا جوڑے لائے سن. میں اگلا لفظ نہیں آکھ سکتا, میں اگلا جملہ نہیں آکھ سکتا. جتھے مومنا جوڑے لائے سن صدقے جاواں, وہ بوئے دے کول وہ بیٹھے نے. آندا میں جا کے کول بہ گیا تے جدوں مصائب مکیا نا, ادو میں پیر چومے سید دے, پیر چومے. تمہیں پتا سیداں دے جڑے پیر نا ساڈے پیراں دے آلے محمد دے, یہ ہاتھ پیر انج نے جویں قرآن دی آیتاں نے, یہ پاک نے, یہ اتوں انج پاک نے جویں قرآن پاک آیا ہے, یہ ہر وقت طیب و طاہر نے. آندا میں اپنے پیر دا پیر تھلیوں چومیا, چوم کے میں کہا بادشاہ جی وہ جگہ پسند نہیں آئی. ہن اے جگہ دے جتھوں میں کہا میں سیداں تو معافی منگنا, مینوں بادشاہ سجاد پاک دے معصوم ہون دی قسم ہے. امام فرمایا جگہ وہ بڑی اچھی تھی, لیکن جب میرے بابا کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں میری دادی زہرا آ جاتی ہے. میں بسم اللہ کرا, اس واسطے پھر میں اپنی دادی دے احترام نہ اٹھ کے پیچھے ٹر گیا. یہی جگہ تاں واسطے سید نے آخیا سی یہ کسی دیدی کی آمد ہوتی ہے جو مجمع بسم اللہ کرا, جو مجمع کو رلا دیتی ہے. اے میں تہاڈی نوکری کیتی ہے, ہن میں اپنی نوکری کر لگا اپنی بھੈਣਾਂ واسطے. اے تہاڈے واسطے سی. ہن ایک ہی منٹ میں 1 یا 1.5 منٹ اپنی بھੈਣਾਂ واسطے پڑھ لگا تاکہ انہاں دی ہائے بھی شامل ہو جائے. وہ بھی آخر ساڈا ویر دوروں آیا سی تے ساڈے واسطے پڑھ کے گیا. اگرچہ میرے کو گنجائش کو نہیں بچی, میں ایک جملہ آکھیا اپنے ویراں واسطے, اپنے پیراں واسطے, ٹائم چوکھا ہو گیا. ایک ہن جملہ آکھن لگا اپنی بھੈਣਾਂ واسطے. وہ جملہ ہے وے ادھر ویکھو ذرا, اے ویکھو اے دھوپ نشاہ جی نظر آ رہی دھوپ ایتھوں آ رہی نا بابا جی. بابا جی اس طرح نہ تھوڑے آواز آ جائے. سیداں دے گھر جدوں سید واسطے سن شاہ جی, مرن دا مقام نہیں جدوں سید واسطے سن. ہاں مصائب تے اتنے مک گیا نا جی, جدوں سید صدقے جان واسطے سن شاہ جی, جدوں سید واسطے سن. اے جویں دھوپ آئی ہے نا اس طرح برانڈے چونا ایک ہلکی جی روشنی دی لگی آئی ہے تے اتھے علی دی وڈی دھی ملکہ شام جدی جتی دا صدقہ اسی مسلمان ہاں, جدی پاک نلین دے صدقے چ سانوں پتہ ہے کلمہ کلام تے قرآن کی ہے, وہ پاک بی بی نماز پڑھ دے برانڈے چ تے انج دھوپ آئی ہے. ادھر ویکھا جی تے انج کر کے پیچھے کمرے چ امام حسین باہر آئے نے آسم جی. انہاں ویکھیا کہ دھوپ پین ڈئی میری بھੈਣ دے سر تے, جڑے رون آئے ہو تہاڈی ہائے نکلن لگی جی. کنی دیر پھر امام حسین انج کھلوتے رہے. بسم اللہ کرا. شیعہ سنی تو اٹھنا جدا تھا غیرت نہ ہوئے. بسم اللہ کرا. شیعہ چ ماتم ثواب ہے, سنیاں چ حسین دی جڑے گھر تے رونا ثواب ہے. اپنے مولوی جا کے پوچھ لو. سنیاں دے مذہب چ حسین نو ہائے کر کے رونا رسول دی سنت ہے. یہ کنی دیر انج کھلوتے رہے. میں کہنا اے جملہ میری بھੈਣਾਂ واسطے ایک ہی منٹ صرف پڑھنا ہے.
واہ دیر تو بعد نا بی بی پاک کو محسوس ہوا، میرا پتر ذرا بہو، بی بی پاک کو محسوس ہوا کہ میرے سر سے کوئی کھلوتا ہے، تو اینی ویکھیا کہ امام حسین ہوں پاک بی بی شاہ جی کی آدھے پاک بی بی آخیا حسین جی تو علی دا پتر ہے نا تو میں بھی علی دی دھی ہوں، اج کیتے نا میرے تے سایا تو میں علی دی دھی ہائے سد کے جاواں تو میں تیرا دار لاواں گی۔ شاہ جی سیدو بابا جی پانچ دی قسم میں فکر ہاتھ کرو جب تو جدوں یاد کرنا اپنے پتر نوں دعا دینی ایک باری رل کے میرے ویر تے میری بہناں با جماعت اجڑیا سجدہ تے ہائے کریں جی۔ بی بی آکھیا میں تیرا دار لاواں گی، میں بھی تو تپے ہوا تو میں سایہ کراں گی۔ قرآن پاک دی قسم میں جملہ میرا دل کہتا میں آپ ہی آکھاں، بی بی فرمایا حسین اگر کبھی تو دھوپ میں سویا، یہ صدقے جاواں یہ زینب کا وعدہ ہوا میں بھی تیرے تے سایہ کراں گی۔ اگوں امام حسین نے رو کے آندے نے اے ہن تسی اس طرح غیرت والے بندے بیٹھے میں اشارہ کرنا ہے، امام آندے نے زینب بہن ذرا سوچ کے وعدہ کرنا اگر میں گھر سے باہر سویا تو کیسے سایہ کرے گی؟ اوہ یطہرکم تطہیرا دی ملکہ میری بھینے میری عزت دار پردے دار لاڈلی بھینے تو تے کدی ویڑے چوں باہر نہیں گئی تے جے میں ستا ہی باہر تے پھر کی کریں گی؟ آسم جی بابو شاہ جی معاف کریں جی بابا جی این کر کے بیبیاں دی حسین کوئی گل نہیں جے تو باہر ستا نا تو بھی اللہ نے مجھے قطار بھائیوں کی دی ہے، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی جاؤ جا کے حسین پہ سایہ کرو۔ شادی کیڑا بندہ جی دی ہائے نہ نکلے این کر کے نا منہ تھلے کر کے امام ٹھنڈا سا لے کے زینب اگر کسی کے بھائیوں کی قطار ہی ماری جائے، ہاں میں بسم اللہ کرا بابا جی بسم اللہ کرا، اگر کسی کے بھائیوں کی صدقے جاواں قطار ہی ماری جائے پھر کیا کرے گی؟ فرمایا پھر اللہ نے مجھے دو بیٹے دیے ہیں، ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے، میں اپنے بیٹوں سے کہوں گی جاؤ خود تمہارا ماموں دودھ میں سویا ہے صدقے جاواں شاہ جی جاؤ جا کے ماموں پہ سایہ کرو۔ تو حسین کہتا ہے زینب اگر کسی کے بیٹے بھی مارے جائیں، اے جملہ جنہی میں تو میں 6 بار آکھیا ہے، میں اپنے سجدہ کو معافی مانگنا تے اس تو بعد میں پڑھنا بھی بھائیوں کو نہیں، آخری فکر آ کے میں تو سلام کر لگا۔ بی بی پاک رو کے کہتی ہے زینب اگر بھائی بھی مارے جائیں پتر بھی مر جان پھر فرمایا پھر اللہ نے عورت کو پردہ دیا ہے، میں اپنے برقعے سے تیرے اوپر سایہ کروں گی۔ حسین منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے زینب اگر کوئی ظالم چادر بھی لے جائے، میری لاڈلیاں بہنیں بسم اللہ کرا، میری پردہ دار اور میری نبیوں کی عزت اور میری عزت اللہ بہن اور اللہ کی عزت اور پردہ بہن پھر کیا کریں گی؟ شاہ جی معافی مانگ کے جملہ کریں گا، بی بی پاک کہتی ہے حسین اگر کوئی ظالم چادر بھی لے جائے پھر اللہ نے عورت کو پردے کے لیے بڑے بال دیے ہیں، میں بال بکھیر کر آگے ہاتھ پھیلا کے تیرے اوپر سایہ کروں گی۔ بکو شاہ جی اپنے پتر نو معاف کریں گے، حسین کی چیخ نکلی ہے میری بہنا رو